الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں جو مدینے کے اندر نازل ہو رہا ہے، چونکہ مدنی صورت ہے، وہاں یہود و نصارہ جو کہ سپر طاقت کے طور پہ، اہل کتاب کے طور پہ، بس صرف یہ ذہن میں رہے کہ قرآن جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، جو قوم بھی نبی کے بعد اس آسمانی کتاب اور پیغمبر کے نمونے سے ہٹتی ہے اور اپنی خواہشات کے مطابق خود ساختہ دین کو ہی اصلی دین سمجھتی ہے، چونکہ وہ صراط مستقیم سے ہٹ چکی ہوتی ہے۔ ہٹتی کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو بھی خدا کا دین ہے، خدا کا بتایا ہوا راستہ ہے، اس کو ماننے والے تو صرف خدا ہی کی پوجا کرتے ہیں، خدا ہی کو مانتے ہیں، اور وہ سارے اللہ والے ہوتے ہیں اور ایک جیسے اللہ کی پوجا کرنے والے، اللہ کو ماننے والے۔ خود ساختہ دین، اس میں تھوڑی بدعات شامل کر کے جو لوگ بناتے ہیں، ان کا دل ہوتا ہے کہ دنیا کی بڑائی، میری گدی، میری عزت، میرا وقار وہ میرا ہو۔ اس لیے جب اصل دین کی پھر دعوت دی جاتی ہے تو خود ساختہ دین جنہوں نے خواہشات کو بنایا تھا، ان کی جو وہ ذاتی عزت، ذاتی وقار، ذاتی گدیاں ان پہ عرف آتا ہے، تو وہ کسی صورت پہ بھی صراط مستقیم والے اللہ کے دین کو کی راہ میں بڑی رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی اہل کتاب یہود و نصارہ نے کیا ہوا تھا۔ تو اب اللہ رب العزت چونکہ نبی کریم وہاں موجود ہے، یہ خالص دین توحید کا جو آدم علیہ السلام سے مسلسل چلا آ رہا تھا، لا الہ الا اللہ، اس کی دعوت دے رہے تھے۔ ایک تو یہ ذہن میں، اور چونکہ وہاں اوس خزرج یہ عرب رہتے تھے اور جو یہود و نصارہ وہی رہتے تھے، جب اکٹھے رہتے تھے تو ایک دوسرے سے صدیوں سے ان کے تعلق چلے آ رہے تھے، نسل در نسل۔ دنیا میں تو لین دین، سارے معاملات، کاروبار ان کے اکٹھے تھے، اور عرب والے تھے بھی امی، اوس اور خزرج، وہ ان کو پیر و مرشد بھی اور اہل کتاب بھی اور عزت والے بھی وہ سمجھا کرتے تھے۔ ان حالات میں اب پیغمبر اسلام کو قرآن نازل کر کے مومنوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے بندو، وہ دین سے ہٹے ہوئے ہیں، تمہارے تعلقات اپنی جگہ پہ، تمہیں اب نبی کریم کے ساتھ جو اللہ کا دین ہے نا، جس میں یہ بندوں کی پرستش نہیں، بندوں کو رب نہیں ماننا، جو وہ کہتے جائیں مانتے چلے، جو پیغمبر پہ نازل ہو رہا ہے اس کی اطاعت کرنی ہے، وہ بات آج بتائی جا رہی ہے۔ چونکہ آگے غزوہ بدر کے حالات آنے والے ہیں، غزوہ اور جنگ ہونے والی ہے، تو اب مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا کر کے انہیں بتایا جا رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہاں انتم، یہ نا وہی سٹائل ہوتا ہے، کوئی بات کر رہا ہوتا ہے کہ نا ہاں 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 ہو گیا، ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے، انتم تم، اولائی، یہ وہی لفظ ہے جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے، اولائکا اللہ ہدم،
جمع کا صیغہ ہے وہی، انتم، ہاں تم، اولائی وہی لوگ ہو، ہاں تم وہی لوگ ہو، تم ایسے سادہ لوگ ہو، کیونکہ مومن کی ایک صفت ہوتی ہے کہ وہ اندر باہر سے ایک ہوتا ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر بڑھاگے ہوں، سیدھا سادہ ایمان لانے والا، مان لینے والا یہ ہے، انتم اولائی، ہاں ہاں تم ایسے لوگ ہو ایمان والو، تحبونا، یہ پھر تے آ جائے تم، یہ آ جائے تو وہ، تحبونا، تم محبت کرتے ہو، ہم ان سے، یعنی اہل کتاب سے، مشرکوں سے، کافروں سے، جتنے وہاں رہتے ہیں، تو اوس اور خزرج بھی سارے تو نہیں مان لائے تھے، ان میں اکثر ایمان لے آئے تھے، تو ان میں بھی جو کافر تھے، ابھی ان ساروں کی بات ہو رہی، اللہ ایمان والوں کہہ رہا ہے تحبونہم، تم ان سے محبت کرتے ہو، تم ان کو، ان سے دوستی کرتے ہو، ولا، اور نہیں، یحبونکم، وہ تم سے محبت کرتے، یہ آیت وہ ترجمہ کرنا ہے، اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، تم تو اندر باہر سے شریف سادہ لوگ ہو، کھڑے لوگ ہو، تم پرانے تعلقات کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، اکٹھے رہنے کی وجہ سے، انسانی ہمدردی اور نرمی ہونے کی وجہ سے کافر سخت دل ہوتا ہے، مومن انسانی ہمدردی کا مالک ہوتا ہے، وہ چاہے بندہ کافر ہو، وہ اللہ کا بندہ تو ہوتا ہے، اس لیے ظلم نہیں کرتا، اس کے اندر رحم اور ترس آتا ہے، تو اللہ ان کو بتا رہا ہے ایمان والوں کو، آن تو منہ لائے، تم تو ایسے لوگ ہو، تحبونہم، تم ان کو دوست رکھتے، ان کو اسے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، اہل کتاب، منافق، سارے جتنے کافر ہیں، وَتُؤْمِنُونَ، اور تم ایمان رکھتے ہو، بالکتابی، کتاب پر، کل ہی، ساری کی ساری کتاب پر ایمان رکھتے ہو، اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، ایک ہے تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، یعنی تورات، زبور، انجیل، یہ جو یہودی ہیں ان کی بھی، عیسائیوں کی، ساری کتابوں پر ایمان ہے، چونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، اور دوسرا چونکہ کتاب جو ہے وہ واحد کا لفظ ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اصل کتاب جو ہے نا، جسے الکتاب کہتے ہیں، وہ لوح محفوظ ہے، اللہ نے عرش کے پاس ایک بہت بڑی کتاب، بہت بڑی تختی، جس کو الکتاب قرآن کہتا ہے، ساری کتابوں کی ماں، وہاں اللہ نے بنی نوع انسان کی جتنی کتابیں ہیں وہ لکھ دی تھی، جتنا حصہ اس الکتاب لوح محفوظ سے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ضروری تھا، اتنا وہ عبرانی میں تورات بنا دیا، جتنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا اس میں سے ایک حصہ آگے آئے گا، وہ ان کو دے دیا، اور اب قرآن مجید میں مکمل طور پر اس کتاب کو نازل کر دیا گیا، جو اس لیے تم ساری کتاب پر، جو الکتاب لوح محفوظ ہے، اس پر ایمان لاتے ہو، تم تو یہودیوں کی کتاب موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہو، تم عیسائیوں کی کتاب انجیل کو اور سارے نبیوں کو مانتے ہو، اگر نہیں مانتے تو وہ ظالم ہیں جو یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مان رہے، عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مان رہے، ان کی قوم کے، اور دونوں مل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے، تو یہ اس لیے یہ وضاحت کر دی کہ تم تو سادہ لوگ ہو، تم تو ایسے عظیم لوگ ہو، تؤمنون، ایمان والو تم پورا ایمان رکھتے ہو، بالکتاب کل، ساری کتابوں پر تم ایمان رکھتے ہو، وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور اذا جب، لقو وہ ملاقات کرتے ہیں، لقو ہوتا ملاقات کرنا، ملنا، یعنی اہل کتاب، منافق، وَإِذَا لَقُوكُمْ، جب وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں، ملاقات ہے کہ جامع لفظ ہے، آمنا سامنا ہونا، اس کی ملاقات کرتے ہیں، آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہماری یہ ملاقات ہوگی ہے، جب بھی تمہارے آمنے سامنے ہوتے ہیں، جب بھی تم سے ملتے ہیں، قالو، تو وہ کہتے ہیں آمنا، ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، اہل کتاب کہتے تھے ہم تو اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو ہے ایمان لاتے ہیں، لیکن جبریل نے غلطی کی ہے، یعنی وہ ان کے سامنے منافق تھے، پھر ذہن میں رکھنا ہے، یہ جو جن کی صفات بیان ہو رہی ہیں نا، یہ اہل کتاب سارے، اور جو مسلمانوں میں منافق تھے ان کے نمائندے بن کے ان میں بیٹھتے تھے، ان کی اللہ صفتیں بتا رہا ہے، قالوا آمنا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا،
اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں، خلا کا مطلب یہ ہوتا ہے زمین آسمان کے درمیان خلا ہے تو یہ الگ الگ کرتا ہے، علیحدہ علیحدہ کرتا ہے، اسی کو ہم خلا کہتے ہیں۔ دو چیزوں کے درمیان الگ کرنے والی چیز خلا، تو جب وہ الگ ہوتے ہیں، آپ سے الگ ہوتے ہیں، آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ وہ پیچھے پڑھ آئے ہیں وَإِذَا خَلَوْا، جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں الگ، عزو کاٹتے ہیں، چباتے ہیں، چک مارتے ہیں، عزو وہ کاٹتے ہیں، علیکم آپ نے اوپر، الناملہ انگلیاں، یہ انگلی کے جو اگلے پور ہوتے ہیں ناخن والے ان کو انامل کہتے ہیں، وہ آپ نے انگلیوں کو کاٹتے ہیں، من الغیظ غیظ و غضب غصہ، غصے دشمنی کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کاٹتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی یہ مقولہ بولا جاتا ہے، ہون وسی ہتھاں تے چک وڈنے ہیں، پھر بڑا پچھتانے ہیں، یعنی اتنا غصہ آتا ہے بندے کو جب کوئی کام اسد اندر ہو، بغض ہو، تو وہ کسی دوسرے کو خوشی مل رہی ہو تو اس کو کہتے ہیں ہوتے تھے کہ اپنے ہتھاں تے چک وڈنے ہیں، وقت گیا الگ۔ تو ایسے جب وہ الگ ہوتے تھے تو وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کاٹے کا مطلب ہوتا ہے بڑا غصہ کرتے تھے، دانت پیستے تھے، پیشانی پہ بل بناتے تھے، اور ان کے غصے کی انتہا نہیں، یعنی پوری نہیں ہوتی تھی، اتنا زیادہ ان کو غصہ آتا تھا آپس میں بیٹھ کے۔ کیوں آتا تھا آگے اللہ بتاتے ہیں، قل میرے نبی آپ ان سے کہیں موتو مر جاؤ، بے غیظکم اپنے غیظ و غضب غصے میں، جو تمہارے اندر غصہ ہے، مسلمانوں کو کوئی فائدہ ہو تو تب وہ اندر غصہ کرتے تھے، تو اللہ کہتے ہیں انہیں کہو مر جاؤ، مر جاؤ زبانی نہیں کہنا، مقصد ہے تم اپنے مشن پہ ڈٹے رہو، قرآن پہ عمل کرو، دعوت جاری رکھو، ان سے الگ ہو جو، ان کو جگری یار نہ بناؤ، تو یہ خود ہی اپنے غصے اور حسد اور آگ سے مر جائیں گے۔ ان اللہ بے شک اللہ علیم پوری طرح علم رکھتا ہے، بذات الصدور جو سینوں میں ہے۔ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے تمہیں کسی کے دل کے حال کا کیا پتا، دل کے حال اللہ جانتا ہے، اس لیے اللہ ان کے دلوں کی اصل پوزیشن نبی پاک آپ کو بتا رہے ہیں وحی کے ذریعے، کہ ان کے دل اتنے اندر سے تمہارے خلاف ہیں، تم تو کٹھے رہنے کا بھی لحاظ کرتے ہو، دوستی کرتے ہو، سچی باتیں ان کو بتاتے ہو، وہ تمہارے مذہبی اختلاف کی وجہ سے، چونکہ تم اصل دین بتاتے ہو جو صرف خدا کی عبادت ہے، ایسے ان کے جو دنیا میں وقار، جو ان کے وہ لگے ہوئے ہیں وظیفے، وہ ان سے مال و دولت کماتے ہیں، ان پہ سیدھی زد پڑتی ہے، اس لیے ان کے دل میں تمہارا بغض کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ تمہارے سامنے وہ ایمان کا زبان سے دعویٰ کرتے ہیں، علیحدہ ہو کے بہت غصہ کرتے ہیں۔ آخری نشانی اللہ نے ان کے دلوں کی بتا دی، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ دل کے حالات اللہ جانتے ہیں، تو ان کے دلوں کی اصل پوزیشن اللہ نبی کریم کو بتا رہے ہیں، اور ایمان ور آج ہمارے لیے بھی وہی ہے، یعنی قرآن جو ہے نا وہ یہود و نصارہ کے بارے میں پورا نتیجہ نکال کے میں بتا رہا ہے، مسلمانوں کبھی بھی وہ تمہارے دوست نہیں ہوتے۔ اگلی آیت بڑی وضاحت کرے گی، کہتے ہیں ان اگر تم سس قوم، تم سس تم کو مس کرے، چھو جائے، تم سس قوم تمہیں اگر چھو جائے، آسانتن کوئی اچھائی، بلائی، فائدہ، نفع، کوئی بھی خوشی، یہ آسانہ بڑی پیاری ہے دعا، ربنا آتنا فی الدنیا آسانہ، آسانہ جو ہے نا جیسے خیر کا لفظ ہے وہی ہے، کوئی خوشی کی بات، کوئی بھلے کی بات، کوئی فائدے کی بات اگر تمہیں صرف چھو بھی جائے، یعنی معمولی سی بھی تمہیں مل جائے مسلمانوں کو، تسوہم ان کو بڑی بری لگتی ہے، سوء العذاب سخت عذاب، برا عذاب، وہی لفظ ہے، تسو بری لگتی ہے ان کو، مسلمانوں ان کے اندر تو اتنا غضب ہے کہ معمولی سی بات صرف آواز چھو کے بھی چلی جائے، تمہیں چھوٹی سی خوشی مل جائے، کوئی چھوٹی سی، تو وہ ملتے ہی ان کو بری لگتی ہے، وہ غصے سے دانت پیستے ہیں۔ وَإِن اور اگر تُصِبْكُمْ تمہیں پہنچے، سیئاتن وہی جو پیچھے تسو پڑا ہے نا وہی ہے، اگر تمہیں پہنچے کوئی برائی، یہ آسانہ اور سیئہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، الٹ ہیں، جس طرح میں نے بولا ہے نا آسانہ تن جو 60 صفحہ ہے
حسناتن جو ہے نا کوئی بھی خوشی بھلا فائدہ تو اس کا بالکل الٹ غم دکھ ناکامی نقصان یہ سب سیئہ کے معنی ہوتے ہیں۔ اگر تمہیں کوئی نقصان بری خبر یہ پہنچے گی غم پہنچے گا یفرحو وہ فرت کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں بہا اس پر وہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ان کو غم دکھ پریشانی ملی ہے مسلمانوں کو۔ اب اس سے آپ کیا سمجھیں گے؟ انسان جو ہے نا اس میں انسانی ہمدردی کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ جو بندہ انسانیت کے معیار سے نیچے گرتا ہے نا وہ جب کسی دوسرے مسلمان کو دکھی دیکھتا ہے اس کے اندر رحم جو ہوتا ہے نا، جو ایمان والا ہے اس کے اندر رحم نرمی ضرور آتی ہے، اور جو انسانیت سے گر جائے وہ مسلمان کو دکھ ملے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ کفار اس معاملے میں آج بھی آگ دیکھ لے، اسرائیل یہود نصارہ امریکہ، وہ بصیرت انسان بھی دیکھیں جب وہ حملہ کرتے ہیں تو سکولوں پر ہسپتالوں پر ذرا بھی ان کے اندر یہ انسانیت کی خوب نہیں ہوتی کہ لڑنا ہے تو اصول کا لڑنا ہے، فوج سے لڑے، یعنی اسلام میں یہ دستور ہے بھی لڑنے والوں سے لڑیں۔ جو شریف شہری ہے وہ زندگی گزارے، فوج کو ختم کر لو نا پھر آپ قبضہ کر لو۔ لڑائی کا بھی یہ اصول ہوتا ہے کہ فوج سے لڑے گی۔ ہمارے فرض کریں غزوہ ادار ہے نا، وہ کافر لڑنے کے لیے آ گئے، بدر میں آ گئے میدان، ہمارے بھی جو میدان میں اترے میں ان سے لڑیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ادھر سے لڑائی کر کے آ کے سول آبادی کو قتل کر دیں۔ پیغمبر اسلام ہر لڑائی سے پہلے جو ہدایات دیتے ہیں اسلامی لشکر کو، آج بھی یہی ہدایت دی۔ اسلام تو تب بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے۔ آپ لڑائی سے پہلے اپنے سارے لشکر کو ہدایت دیتے تھے کسی سول بندے پہ حملہ نہیں کرنا۔ ہاں جو لڑنے کے لیے میدان میں ہے، لڑنا ہے، مارنا ہے، قتل کرنا ہے اس کو۔ کسی عورت پہ حملہ نہیں کرنا، کسی بچے پہ حملہ نہیں کرنا، کسی بزرگ پر حملہ نہیں کرنا، جو خود تم پر حملہ آورنا اس پہ حملہ نہیں کرنا۔ یہ اسلام کے اصول ہے۔ فصل نہیں جلانی، درخت نہیں کاٹنے، آگ نہیں لگانے۔ بھئی جنگجوؤں سے کرو، تمہارے بھی جنگجو ہیں، ان کے بھی جنگجو ہیں، ہماری بھی آرمی ہے، باقی بھی آرمی ہے، لڑو، فتح حاصل کرو، جیتو، مقابلہ کرو، شیروں میں سے لڑتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ یہود و نصارہ منافق اتنے گر چکے ہیں کہ ان میں انسانیت کی جو خو ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ تب یہ آیت پھر سنیں گے، ان اگر تمسس مس کرنا، چھونا، ہاتھ صرف لگانا، ایسا ہوتا ہے چھوٹی سی حسناتن بھلائی فائدہ خوشی، اگر تم کو چھوٹی سی خوشی چھو بھی جائے تسوہم تو ان کو بڑا برا لگتا ہے، اتنے وہ دکھی اور غمگین ہو جاتے ہیں کہ ان کو خوشی ملی کیوں ہے، مسلمانوں کو فائدہ ہوا کیوں ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ اور اگر تم کو پہنچے سیئاتن برائی، کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی تکلیف، یفرحو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں بہا اس بات پہ۔ تو اللہ کہتے ہیں مسلمانوں تم نے یہ اصول اپنا لینے ہیں، کیا اور ان اگر تصبرو تم صبر کرو۔ ہمارے یہاں نا صبر کا مطلب بھی ہمیشہ محدود بتایا جاتا ہے۔ صبر ہم پتہ کیا کہتے ہیں، تکلیف آئی ہے چلو اللہ کی طرفوں آ گئی اب سب برداشت کرنا ہے، ہاں یہ بھی صبر ہے، لیکن یہ صبر کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ تو اس کے اندر بھی جو مفہوم بولتا ہے وہ یہ ہے کہ جس راستے پہ تم لگے ہوئے ہو اس راستے پہ تم نے مستقل مزاج ہو کے لگے ہی رہنا ہے، یعنی مسلسل لگے رہنا ہے، جو رکاوٹ آئے آتی رہے، تمہیں اس سے کوئی پرواہ نہیں، کوئی رکاوٹ تمہارے سفر کو روک نہ دے، اس کا رخ نہ پھیر دے۔ اس کو کہتے ہیں برداشت کرنا، کہ میں جو چیز بھی آئے گی راستے پہ چلنا نہیں چھوڑوں گا، ہر چیز برداشت کروں گا، یہ صبر ہے۔ ہمارے ہاں جی چلو میں کدی ہاتھ پیا صبر کرنے ہیں، جدن ہاتھ پیا ادھر سے بدلا لے لینا، یہ کوئی صبر نہیں ہے۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے تم ایک راستے پہ نکلے ہو، اس میں ہزاروں لوگ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، پریشانیاں بنا رہے ہیں، جیسے نبی کریم نکلے، انہوں نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی۔ اب صبر کیا ہے کہ جب مخالفت ہوتی ہے اندر بیٹھ جاتے، نہ، جو پرچم لے کے نکلے، راستے میں جو آتا گیا، اپنی بیٹیوں کو طلاق ہوئی، کانٹے چبائے گئے، پتھر مارے گئے، دانت شہید کیے گئے، آپ اپنے مشن سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے اور نہ رکے ہیں، مسلسل چلتے رہے۔
اس کو صبر کہتے ہیں کہ راستے کو نہیں چھوڑنا، پیار محبت سے مضبوط عزم کے ساتھ چلتے رہو، راستے کی جو تکلیفیں آئیں گی ان کو اللہ کے لیے ساتھتے جاؤ کہ اللہ ان کا اجر دے گا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ یہ اللہ کہتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرتے رہے، اپنے مشن پہ چلتے رہے، وَتَتَّقُوا، اور دل میں تقوی رکھا کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ یہ جو یہود و نصارہ نے خود ساختہ دین بنایا ہے، ان کے اپنے جو نذرانے ہیں ان میں کمی آتی ہے، تو یہ اس لیے مخالفت کر رہے ہیں، تو کرتے رہے، ہم اللہ کا تقوی دل میں رکھیں گے۔ تو اللہ نے بتا دیا ہے تم نے دو کام کرنے ہیں، اپنے مشن پہ ڈٹے رہنا ہے صبر کے ساتھ، وَتَتَّقُوا، ڈرنا اللہ سے ہے، جو بھی کام کرو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور جو نہیں کرنا وہ اللہ کی ناراضگی سے بچ کے ڈر کے نہیں کرنا۔ یہ تمہارے دو مشن ہو گئے نا۔ تو لا یضرکم، لا نہیں، یضر وہ ضرر دے سکتے، تکلیف دے سکتے، دکھ نقصان، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتے۔ کیدہم، ان کی چالیں، یہ جو ہوتا ہے نا پتہ نہیں کیا ڈرامہ ایک بنا ہوا ہے، یہ نا سسی پنون میں قیدو کردار ہے، قیدو ہر وقت وہ خفیہ سازشیں، فریب، چکر یہ چلاتا رہتا ہے۔ تو یہ قید کا یہی مطلب ہوتا ہے، ان کی سازشیں، ان کی چالیں، ان کے مکر و فریب، ان کے ڈرامے، یہ سارے کے سارے تمہیں بالکل نقصان نہیں دے گے، جتنی مرضی وہ خفیہ سازشیں کر لیں، جتنا مرضی وہ فریب کر لیں۔ شیعہ، ایک ذرے کے برابر بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ مسلم صبر اور تقوی سے ڈٹ جائے جب بھی کفر کے خلاف۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ کفر سارا اکٹھا ہو گئے، تمہیں ایک ذرے کے برابر بھی ان کی چالیں، ان کے مکر و فریب، ان کی خفیہ سازشیں، فراڈ، یہ تمہیں ذرا بھی نقصان نہیں دیں گے۔ پھر وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، لا یضرکم، نہیں نقصان پہنچائیں گی، کیدہم، ان کی قیدو وہ بن جائیں، ان کی ساری خفیہ چالیں، شیئن، ذرا بھی نقصان نہیں دیں گی۔ کیوں نہیں دیں گی؟ یہ نہیں ہے کہ تم بہادر ہو، ان اللہ، بے شک جو عرش پہ بیٹھا ہوا ہے نا اللہ، وہ اللہ بما یعملون، یہ چھوٹی سی بات سمجھیں، تے آ جائے نا تعملون، تم عمل کرتے ہو، یہ آ گئے نا یعملون، تو وہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ مومنوں کو تم کہتا ہے جن سے اللہ مخاطب ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے نبی پاک پر، تو وہاں تعملون، تے تم ترجمہ چھوٹی چھوٹی نشانی ہیں، یہ آ جائے تو وہ جو کافر ہے ان کے عمل۔ تو آپ بتائیں فرض کریں ان اللہ، اللہ کہتا ہے نقصان کیوں نہیں چالیں دیں گی، کرتے رہے چالیں، کیونکہ تمہارا اللہ پہ ایمان ہے، تو اس لیے جو ان اللہ، جو تمہارا اللہ ہے نا، بما یعملون، جو وہ عمل کر رہے ہیں، یہی ہوتا ہے نا تعملون، جو تم عمل کر رہے ہو۔ تو یہ آتے جائے آ کے بند کر کے وہ ترجمہ، جو وہ عمل کر رہے ہیں نا کافر سارے، محیط، اللہ نے اس کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ محیط ہوتا ہے احاطہ، کوئی بھی دائرہ لگاتے ہیں، جین نکالنے والے دائرہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں ارے اندر باہروں کوئی نہ آوے، تو جو اندر کھڑا کرتے ہیں جس کے جین نکالتے کہتے ہیں تو دائرے تو باہر نہیں جانا، اللہ نے ان کے گرد ایک دائرہ لگا دیا ہے، اس حد تک وہ جا سکتے ہیں، مسلمانوں کو نقصان تکلیف دے سکتے ہیں، اس کے آگے تو اللہ نے دائرہ لگا دیا، ان کی جرت ہی نہیں ہے۔ اور اتنی اللہ اجازت دیتے ہیں کہ مومن کی بھی اس بیچ ہوتی رہے، ان میں کسی کو اللہ نے غازی بنانا ہے، کسی کو شہید بنانا ہے، کسی کے ایمان کو بلند کرنا ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے وہ نقصان ان کی چالیں دے نہیں سکتی۔ تم اللہ پر ایمان رکھ رہے ہو، اللہ نے ان کا دائرہ ایک حد مقرر کر دیا ہے، اس حد سے آگے وہ کوئی عمل نہیں کر سکتے۔ یہ ہے ان اللہ، بے شک اللہ، بما یعملون، جو وہ عمل کر رہے ہیں، محیط، اللہ نے اس کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اللہ نے اس کی حد مقرر کر دیا ہے، اس حد سے وہ آگے جا ہی نہیں سکتے۔ آگے جو واقعہ شروع ہو رہا ہے نیا رکوع، وہ ہے غزوہ احد۔ یہ تھوڑا سا اس کا پس منظر آج ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ ایک ایک لفظ آپ بول بول کے تو ہمیں وہ سمجھا دے گا۔ یہ غزوہ احد ہو چکا تھا، اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ اللہ نے وہاں جو مسلمانوں سے غلطیاں ہوئیں، جو سستیاں آئیں، کوتاہیاں آئیں، ان کی نشاندہی کی کہ یہ بار بار نہیں ہونی چاہیے۔ یہ غزوہ احد ہے کیا تھوڑا سا پس، کیونکہ کی سمجھ اتاب آنی ہے اگلی آیت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، 13 سال مکے میں رہے، وہ لوگ
مشرک مخالفت کرتے رہے، وہاں سے اللہ نے اجازت دی، آپ ہجرت کر کے مدینے آ گئے۔ مدینے کے اندر یہود نصارہ یہ لوگ تھے، اور یہ اوس اور خزرج کی عرب لوگ تھے۔ اب اوس اور خزرج میں کچھ لوگ ایمان لا رہے ہیں دل کے ساتھ، اور کچھ ڈرتے ہوئے ایمان لے رہے ہیں۔ جیسے عبداللہ بن ابی ہے، وہ اس لیے ایمان لے آیا تھا، خزرج کے زیادہ نوجوان اس کے خاندان کے برادری کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، وہی تو آپ کو لانے والے تھے مدینے میں۔ تو آپ اپنے خاندان میں جب نوجوان بہت زیادہ وہ اکٹھے ہو کے ایمان لے آئے، تو اس نے اس میں خیر سمجھی کہ اگر اب میں نے باغ منہ ادھر کیا تو میری ساری برادری جاتی رہے گی، میں کسی کام کا نہیں رہوں گا۔ اس لیے اس نے دل ہی دل میں نہ چاہتے ہوئے غزوہ بدر کے بعد اس نے بھی ایمان کا اعلان کر دیا، لیکن دل سے بالکل نہیں تسلیم کیا۔ اس لیے منافق بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ ایک منافق ہوتا ہے جو زبان سے اقرار کرتا ہے، دل نہیں مانتا۔ ایک ہے ایمان لے آیا ہے، دل اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ اسلام کی راہ میں جب کوئی قربانیاں دینا پڑتی ہے، کوئی لڑائی شڑائی ہوتی ہے، پھر اس کا دل ڈاواڈول ہو جاتا ہے، ادھر جائے کہ ادھر جائے۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے، اس سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ لیکن جو مکے سے پورا کندن بن کے آئے ہیں، بلال جیسے، صدیق اکبر جیسے، وہ تو کٹنے مرنے، اس سے بڑھ کے کیا تکلیفیں ہیں جو وہ مکے میں برداشت کر کے آ گئے۔ اور جو انصار کے نوجوان ہیں جنہوں نے بلایا ہے، وہ کتنے مضبوط ہیں، یہ ذہن میں رکھنا ہوگا۔ تو اب وہ کفر جو ہے، یہ غزوہ بدر جو ہے نا قرآن مجید میں، یہ اس کے آگے جا کے آئے گا انفال میں۔ یہ قرآن جو ہے نا، یہ کوئی نہ زمانے کے حساب سے اترا ہے کہ جس طرح میرے نبی نے پہلے دن دوسرے دن چوتھے ایسے نہیں نازل ہوا، یہ زمانی ترتیب نہیں ہے، نہ اس میں نزولی ہے کہ جس طرح پہلی آیت آئی ہے وہ پہلے ہو، جو آخری آیت ہے آخر پہ ہو، نہیں نہیں، یہ زمانے بھی نہیں اور نزولی بھی نہیں۔ جس طرح پہلی آیت اقرا بسم ہے تو وہ تو جا کے 30ویں پارے میں۔ اللہ رب العزت بادشاہ ہے، انہوں نے نبی کریم کو جو آیات نازل ہوتی تھی، جبریل یہ بھی بتا کے جاتے تھے اس کو فلانی آیات کے ساتھ رکھ دو، ان آیات کو فلانی جگہ پہ رکھ دو۔ تو اس طرح یہ قرآن مجید جو ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ توقیفی ہے۔ یہ ترتیب جو اب ہم پڑھتے ہیں یہ اللہ کی منتخب شدہ ہے، اللہ نے یہ پسند فرمائی اس حساب سے۔ تو پہلے غزوہ احد کا ذکر آ رہا ہے، یہ اللہ کی ترتیب تھا بتائی ہے۔ غزوہ بدر میں وہ چونکہ آئے مشرک لڑنے کے لیے، اپنے وقت پہ آئے گا، تو 70 ان کے سردار، جن میں ابو جہل، جن میں عتبہ، یعنی جتنے پہلوان ان کے تھے 70 کے 70، وہ سارے ان کی موٹی گردنیں انہوں نے کاٹ دیں۔ اور جو پیچھے دوسرے نمبر کے پہلوان تھے 70، وہی آگے بڑھ کے لڑتے ہیں، ان کو انہوں نے رسیوں سے باندھ کے قیدی بنا لیا اور مدینے میں لے آئے۔ اب مکے کے اندر کوئی گھر ایسا نہیں تھا جن کا کوئی نہ کوئی بندہ غزوہ بدر میں مارا نہ گیا ہو۔ تو اس لیے ان کے تو خون کے جذبات، کیونکہ عرب جنگجو قوم تھی اور بدلہ لینے والے تھے، وہ ایک چھوٹی سی بات پہ 100 سال لڑائی کرنے والے تھے۔ انہوں نے اتنا غیظ و غضب، اور چونکہ جب ساروں کے مرے ہوئے تھے تو وہ سارے کے سارے پورا سال تیاری کر کے جتنا اسلحہ، جتنی سواریاں، جتنی تلوار ڈھالے بنا سکتے تھے وہ خوب بنا کے اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اب آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے اندر بھی آپ کے، یہ آپ کی بڑی پالیسی تھی کہ بہت زیادہ مدبر تھے، جرنیل تھے، تو ان لوگوں نے اطلاع بھیج دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کفر اس طرح متحد ہو کے اپنی بیویوں، عورتوں اور بچوں کو بھی لے کے آ رہے ہیں تمہارے اوپر لڑنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنی غیرت کے ساتھ وہ جا رہے تھے عورتوں کو لے کے۔ جب عورتوں میں جنگ کو لے کے جاتا ہے نا کافر، تو وہ ایک تو گیت گا گا کے ان کے جوش کو ابھارتی ہیں تاکہ ٹوٹ کے لڑے آگے۔ دوسرا، لڑنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ آخری بار ہی لڑنا ہے، اگر ہم بھاگے تمہاری عورتیں بچے یہ غلام بنا لیں گے۔ یہ یعنی ان کا اتنا یہ دوسرا روپ ہوتا ہے کہ آج ہم مٹنے کے لیے آئے ہیں، یا تم کو رہنے دیں گے، ہم نہیں بھاگیں گے، اگر ہم بھاگے تمہارے بچے عورتیں مسلمان غلام بنا لیں گے تو مسلمانوں پہ ایک روپ پڑ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ تیاری شروع کی، جب ادھر سے پتہ چلا ساروں کو بلایا۔ ظاہر جب بلانے ہر طرح کے اندر مسلمان تھے تو آپ نے مشورہ کیا کہ بھئی وہ لڑنے آ گئے
پہلے اسلام کو بڑی فتح ملی ہوئی تھی، تو آپ نے کہا میری بھی رائے یہ ہے کہ مدینہ کے اندر رہ کے ہم لڑیں۔ عبداللہ بن ابی بھی بیٹھا ہوا تھا، چونکہ وہ خزرج کا سردار تھا، اس نے کہا میری بھی رائے یہی ہے کہ اندر ہی لڑیں۔ لیکن جتنے نوجوان تھے، خاص طور پہ جو بدر میں حصہ نہیں لے سکے تھے وہ، یا جو بدر کے بعد ایمان لائے تھے نوجوان ساتھ ساتھ لا رہے، ان کے اندر جوش دیدنی تھا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم ایک بار نہ چھپ کے کیوں لڑیں، میدان میں پھر لڑنا چاہتے ہیں۔ بہرحال فیصلہ ہوا کہ کھلے میدان میں چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، آپ نے تھوڑی دیر بعد واپس آئے، جنگی لباس پہنا ہوا تھا، آپ نے پوری زرہ خود اپنے سار کے اوپر ڈال، ہاتھ میں لے لی، صحابہ سارے پہلے انہوں نے سمجھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تو نہیں ہو گئے ہمارے جذبہ بحث لڑنے سے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو سار تسلیم خام کرتے ہیں، نوجوان اندر چاہے تو آپ کا فیصلہ۔ انہوں نے کہا جب نبی جنگی لباس پہن لے تو اس کی شان کے خلاف ہے وہ اتارے، اب ہم میدان میں چلیں گے۔ اب یہ 1000 کا لشکر، وہ 3000 کا ہے، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے جنگ جو ہیں 1000 تھے، یہ چل پڑے مدینے سے نکل کے اود کی طرف ان کو راستے میں ٹکرانے کے لیے۔ تو جب یہ اود کے قریب پہنچے تو وہ عبداللہ بن ابی جو خزرج کا سردار منافق تھا، وہ اندر ہی اندر اس لیے جا رہا تھا کہ میں عین موقع پہ واپس آؤں گا تاکہ مجھے دیکھ کے زیادہ لوگ میرے پیچھے آ جائیں گے اور یہ تنہا رہ جائیں گے، تھوڑے رہ جائیں گے۔ یعنی منافق کی چال بڑی خطرناک ہوتی ہے، وہ ادھر بھی کہہ سکتا تھا میں نے نہیں لڑنا، نہ ساتھ گیا ہے، اور راستے میں باتیں کرتے کرتے 300 بندے منافق جن کے دل کمزور ایمان والے تھے، اس نے ان کو تیار کر کے اود میں پہنچنے سے پہلے پورے راستے میں اس نے بہانہ بنایا جی میری رائے آپ نے مانی کو نہیں، میں نے کہا تھا مدینے میں لڑے، وہ تو پوری عورتیں لے کے آ رہے ہیں تو میں اپنے بندوں کو مروانا نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کے عبداللہ بن ابی 300 بندے لے کے یہ واپس آ گیا، اب پیچھے رہ گئے 700۔ اور یہ چال جو اس نے چلی ہے نا، اس میں ایک اوس کا قبیلہ ہے، خزرج کا، یہ حدیث میں آتا ہے، اس کا نام تھا بنو عارسہ اور ایک بنو سلمہ، یہ نا خاندان آگے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے قبیلہ اس میں آگے خاندان ہے، یہ دونوں خاندان جو ہے نا، یہ بھی ذرا دل میں نے ارادہ کیا، وہ بندہ بڑا سیانا ہے جرا ابی ہے واقعی بڑا خطرہ ہے میدان میں لڑنا، انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ کھسک چلتے ہیں، یعنی یہ اس کی چال کامیاب ہونے لگی تھی عبداللہ بن ابی کی کہ 2 خاندان سلمہ اور عارسہ نے بھی ارادہ کر لیا کہ رام سے چلیں، کیونکہ ادھر لڑنا بہت مشکل ہے جتنی ارادے سے وہ آ رہے ہیں۔ یہ اپنے اندر سے لوگ کہتے ہیں، حوصلے پس کرتے ہیں یار کی کریے کام بڑا خراب ہے، یہ اندر سے اگر نہ یہ کمزوری بنے تو مومن کی شان یہ ہے کہ اس کا کام ارادہ کرنا ہوتا ہے، اسباب جتنے ہیں آگے سارا اللہ پہ چھوڑ دے، اس سارے پس منظر میں اللہ رب العزت۔ آپ جب وہاں گئے چلے تھوڑی سی آج یہی بات ہو جائے تو اود پہ آپ نے جائزہ لیا، اود پہاڑ کو آپ نے پیچھے چھوڑا، آگے آپ نے خیمے لگائے اور سارے لوگوں کو جدھر جدھر آپ کا اندازہ تھا مورچے بنوائے، تلواریں، گھوڑ سوار، اونٹ والے سوار، ساری یہ تقسیم کر رہے ہیں۔ آپ کی نظر پڑی اود پہاڑ پہ نا، آپ کے پچھلی طرف سے ایک درہ ہے، راستہ ہے، ادھر سے چڑھا اتارا جا سکتا ہے۔ آپ نے فوراً سمجھا کہ اگر حالات خراب ہوئے ادھر سے پیچھے سے کافر نہ آ جائیں، آپ نے 50 تیر انداز، جن کے تیروں کے نشانے بڑے ٹھیک تھے، وہ آپ نے، وہ عبداللہ بن جبیر وہ بڑے ماہر تھے تیروں کے، ان کی نگرانی میں اس درے کے اوپر 50 تیر دے کے ان کو تیر دے کے بٹھا دیا، اور ساتھ کہا ہمیں شکست ہو جائے، ہم مر جائیں سارے، پرندے اور چیلے ہمارا گوشت نوچ رہی ہوں، تم نے درا تاب بھی نہیں چھوڑنا، اتنا ادھر سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے۔ تو عبداللہ بن جبیر نے وہاں 50 تیر انداز لے کے دونوں چاروں طرف وہ لٹ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ اب مسلمانوں کی جنگ شروع ہوگی، واقعات ساتھ ساتھ بتائیں گے۔ جنگ ہوئی، کافروں کے قدم اکھڑ گئے اور یہ ان کے پیچھے بھی لگے، یہ تھی جو پیدل فوج لڑ رہی تھی، اور جب یہ ان کی ایک بار فتح ہوئی اور وہ بھاگے کافر، عبداللہ بن جبیر جو اوپر تھے انہوں نے دیکھا فتح ہو گیا، نعرے لاگ رہے ہیں، اور مسلمان ان کے مالک غنیمت کو لوٹ رہے ہیں، کیونکہ مالک غنیمت میں عورتیں، بچے، گھوڑے جو ملے یہ لوٹتے تھے۔ انہوں نے کہا چلو جی اب وہ بھاگ رہے ہیں، پیچھے سے ان کو قتل بھی کریں اور مالک غنیمت بھی اکٹھا کریں۔ عبداللہ بن جبیر جو نگران تھے انہوں نے کہا اللہ کے بندو، اللہ کے رسول نے میں کہا ہے کہ ہم مرے جیے تم نے ہلنا نہیں،
تو انہوں نے کہا بھائی بات تھی کہ اگر شکست ہو جائے، اب جب ہمیں فتح ہو گیا تو جتنا پیچھے لگیں گے ان کے اتنا مالک نعمت زیادہ ہوگا۔ تو 35 افراد ان میں سے اجتہادی غلطی سے اختلاف کرتے ہوئے نیچے آ گئے اور آ کے ان کی فوج میں پیچھے بھاگے۔ خالد بن ولید جو اس وقت تھا کافر تھا، ان کے گھوڑ سوار 300 گھوڑے تھے، شاید 200 گھوڑے، جن کا وہ پورے مطلب امیر تھا۔ اس نے جب دیکھا نا کہ مسلمان یہ بھاگ رہے ہیں، مسلمان تتر بتر ہوئے اپنی اپنی جگہ تلواریں چھوڑ کے ہمارے پیچھے لگے ہوئے، اس نے پورا اود پہاڑ کا چکر کاٹ کے گھوڑوں کا اسی درے سے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ تو وہاں چونکہ 15 تیر انداز رہ گئے تھے، وہ 15 کے 15 شہید ہو گئے کیونکہ یہ گھوڑوں پر تھے۔ جب پیچھے سے حملہ ہوا، مسلمان چونکہ بہت دور تک پیچھا کرتے ہوئے منتشر تھے، ساری فتح شکست میں بدل گئی، یہاں تک کہ نبی کریم کے آس پاس بھی 10-12 لوگ رہ گئے تھے جب وہ نشانہ بنا رہے تھے، تیروں سے بھی اور تلواروں سے اور گھوڑوں سے، اور آپ پکار پکار کے آوازیں دے رہے تھے۔ سچی بات یہ ہے کہ آپ کے خود پر منہ مبارک پر ایک تلوار کا ایسا وار لگا کہ خود آپ کے رخسار کے اندر چلی گئی، آپ کے 2 دانت بھی اندر سے نکل گئے، سارا چہرہ زخمی ہوا، خون بہہ گیا، اتنا خون بہا کے آپ بھی ہوش ہو گئے۔ ہوتے گئے تو اتنی افواہ پھیلی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ جو تھوڑی تھی وہ جذبے سے لڑ رہے، ان کے بھی حوصلے ایک بار پست ہوئے، لیکن آپ پکارتے رہے۔ بالآخر آپ نے جتنے لوگ آہستہ آہستہ اکٹھے ہو رہے تھے، لیکن اتنے میں کیا وہ کافر بھی پیچھے سے پھر پلٹ کے ہوئے، ایک طرف سے وہ پلٹ کے حملہ کر رہے ہیں، ادھر سے خالد میں بھی حملہ ہو رہا ہے۔ وہ درہ چھوڑنے کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہتر سمجھا کہ پہاڑ کے اوپر چڑھ چلو۔ سارے یہ پہاڑوں کے اوپر چڑھ گئے، اود پہاڑ کے اوپر، اور یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ ابو سفیان جو ہے وہ سردار تھا، ابو جہل مارا گیا، عتبہ مارا گیا، سارے سردار مارے گئے، کافروں کا جو سردار تھا وہ ابو سفیان تھا۔ وہ اور خالد بن ولید پہاڑ کے نیچے کھڑے ہیں اور جائزہ لے رہے ہیں کہ ہمیں پہاڑ کے اوپر جا کے آج کام سارا کر دینا چاہیے تاکہ روز روز کا یہ مسئلہ ختم ہو۔ خالد بن ولید کی یہ رائے تھی، لیکن ابو سفیان کے دل میں اللہ نے روب ڈالا۔ اس نے کہا پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں، ہم نیچے سے اوپر چڑھے نا تو وہ پتھر اور تیروں کی وہ برسات کریں گے کہ ہمارا بہت زیادہ نقصان ہوگا، بہتر ہے چلے۔ تو یہ واپس چل پڑے۔ اتنے میں جب یہ واپس جا رہے تھے مسلمان پھر کٹھے ہوئے جو سارے، تو پھر مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا، اتنے میں وہ بھی دور چلے جا رہے تھے۔ یہ تھی موٹی موٹی اس کی کہانی، باقی ساتھ ساتھ آئے گا۔ یہ وقت بھی کافی ہو گیا، لیکن اس کو میں ایک آیت کا اشارہ دیتا ہوں۔ وَإِذْ، اور جب غدوتا، غدوتا ہے صبح سویرے تہجد ٹائم نکلنا، یہ نہیں ہمیں وہ روزے کی نیت بتاتے ہیں واب سو میں غدن وے، تو وہ غدن یعنی ساری ٹائم، کال کا جو ٹائم ہوتا ہے غد، یہ نیت کو نہیں ہے، نہ میرے نبی نے یہ کیا ہے، نہ کسی حدیث میں یہ موجود ہے، نہ یہ صحیح ہے کہ میں کال کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ ویسے میں نے وہ لفظ بتایا غدن، وہی ہے غدوتا، سرگی بتاتے ہیں پیغمبر اسلام تو پھر ساری رات مورچوں پہ ترتیب دیتے رہے۔ اللہ کہتا ہے وَإِذْ، جب غدوتا صبح سویرے آپ نکلے تھے، من اہلی کا، اپنے گھر والوں سے، آئل نہیں ہوتے اہل گھر والے بیوی بچے، آپ امی عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تھے، تو آپ تہجد ٹائم نکل کے پورے مورچوں پہ جا کھڑا کر رہے ہیں۔ وَإِذْ غدوتا، جب آپ صبح سویرے نکلے، من اہلی کا، اپنے گھر والوں کے پاس سے نکلے، تو بویو، تو مقرر کر رہے تھے، المومنین، مومنوں کو، مقاعدہ، مورچوں پر۔ مقاعدہ آتا ہے مقد ہوتا ہے قادہ، یہ جو امتا یاد نہیں بیٹھتے اس کو قادہ بھی کہتے ہیں، قادہ ہوتا ہے بٹھانا۔ آپ ہر ایک کو بتا رہے تھے تو نے یہاں مورچے میں بیٹھ کے کرنا ہے، تو نے یہاں کرنا ہے، یہ سارے مورچوں پہ آپ مومنوں کو کھڑا کر رہے تھے۔ اللہ دیکھے کتنا نقشہ کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں جب صبح سویرے آپ گھر سے نکلے اور مومنوں کو مورچوں کے اوپر کھڑا کر رہے تھے، للقتال، جنگ کرنے کے لیے، قتل کرنا، قتل ہو جانا، جنگ کے لیے تیار کر رہے تھے، مقرر کر رہے تھے۔ واللہ، اللہ ساتھ آسمان کے اوپر عرش پر، سمیع، ساری باتیں سن رہا تھا۔ اب یہ بات کر رہے تھے ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے، اور ادھر کافر بھی جو باتیں کر رہے تھے۔ واللہ، اللہ پاک جو ہے نا سمیع، وہ ساری باتیں سن رہے تھے، علیم، اللہ کو پہلے بھی سارا علم تھا۔ انشاءاللہ کل یہ پوری وضاحت سے کریں گے، میں ایک بات دہرانے لگا ہوں، کل یہ بھی فاصلہ ہوا ہے۔ 119 نمبر آیت ہے، ہا انتم،
ہاں ہاں تم، اولائی، اولا وہی ہے جو اولائی کا ہم پڑھتے ہیں کہ وہ لوگ، اولائی کا بالکل وہی لفظ ہے اولائی۔ ہاں تم ایسے لوگ ہو مسلمانوں، اتنے سادے بھولے، نیت کے صاف ہو، تحبونہم، تم تو محبت کرتے ہو ان سے، کافروں سے، اہل کتاب سے، تم ان سے محبت کرتے ہو، پیار کرتے ہو، دوستی رکھتے ہو، ولا یحبونکم، اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وہ تو بالکل محبت نہیں کرتے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے انہوں نے دین بنایا ہوا ہے خواہشوں کو، تو جب آپ اصل اللہ کا دین مانتے ہیں تو ان کی وہ عزت میں فرق آتا ہے، وہ تو کہتے ہیں ہماری عزت تو ہمیں پوجا جائے، ہماری بات مانی جائے، تم کہتے ہیں ہم اللہ کی بات مانیں، تو وہ تم کو دین مختلف ہونے کی وجہ سے بالکل محبت نہیں کرتے۔ وَتُؤْمِنُونَ، اور تم تو ایمان رکھتے ہو، بالکتابی، کتاب پر، کل ہی، ساری کی ساری کتاب پر، ایک ترجمہ ہے تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، تورات پر، زبور پر، انجیل پر، اگر ایک کتاب بھی ہو تو لوح محفوظ ہے، تم تو آسمان پر جتنی کتاب لکھی ہوئی ہے، تورات، زبور، انجیل، ان پر ایمان رکھتے ہو، چاہیے تو یہ وہ تمہاری عزت کریں، تم ان کی کتابوں کو مانتے ہو، وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، پھر بھی وہ تم سے ناراض ہیں، تو اللہ کہتا ہے تم اتنے سادے بھولے شریف ہو کہ تم ان کو دوست بناتے ہو، وہ تم کو ذرا دوست نہیں بناتے، تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، وہ پھر بھی تمہاری کتاب قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ، جب وہ تم سے ملتے ہیں، قالوا، وہ کہتے ہیں آمنا، ہم بھی ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، رسول پر، موسیٰ علیہ السلام پر، اس طرح وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں، عزو، کاٹتے ہیں، علیکم، اپنے اوپر، الانامل، انگلیاں، من الغیظ، غصے سے، اتنا غصہ دشمنی سے وہ ہاتھوں کو کاٹتے ہیں آپ کے خلاف کہ یہ پھر بڑھتے جا رہے ہیں، یہ بڑھتے جا رہے ہیں، اتنا حسد ہے ان کا کہ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کاٹتے ہیں غصے سے۔ کول میرے نبی کہہ دیجئے منہ تو مر جاؤ، بغیر تے کو اپنے غصے میں مرتے جاؤ، اللہ نے اسلام کو ترقی دے کے اس کو غالب کرنا ہی کرنا ہے، اس لیے تم اپنے غصے میں مرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، جاننے والا ہے، بذات الصدور، جو سینوں میں ہے، اہل کتاب کے دلوں میں تمہارے خلاف بغض ہے، اس لیے اللہ جانتا ہے، تم وحی کے ذریعے بتا رہا ہے، اللہ ان کے سینوں کو جانتا ہے، تمہیں بتا رہا ہے۔ ان تمسسکم، اگر تمہیں چھو جائے، آسانتاً، چھوٹی سی بھی خوشی، چھوٹا سا بھی فائدہ، تسوم، ان کو بڑا ہی برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر تمہیں ملے کوئی برائی، نقصان، یفرحوا، وہ خوشیاں مناتے ہیں، فرد، خوشیاں بہا، اس پر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبَرُوا، اگر تم صبر کرو اور مشکل ڈٹے رہو، وَتَتَّقُوا، اور صرف اللہ کا ڈر دل میں رکھو، ان سے نہ ڈرو، لا یضرکم، اللہ کا وعدہ ہے نہیں نقصان دے سکیں گے تم کو، کیدہم، ان کی ساری چالیں، شیئن، ذرا بھی تمہارا نقصان نہیں دے سکتے، کیوں نہیں دیتے؟ ان اللہ، بے شک جو آپ کا اللہ ہے نا، بما یعملون، جو وہ عمل کر رہے ہیں، محیط، اللہ ان کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ نے ایک لائن لگائی اور ساتھ سے آگے وہ آپ کو پر ظلم نہیں کر سکتے، اللہ نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، پیغمبر جب آپ صبح سویرے نکلے، من اہلک کا، اپنے گھر والوں کے پاس سے نکلے، تو بویو، تو مقرر کر رہے تھے، المومنین، مومنوں کو، مقاعد، مورچوں کے اوپر، للقتال، لڑنے کے لیے، جنگ کے لیے، مورچوں کے اوپر ساروں کی ڈیوٹی لگا رہے تھے۔ واللہ، اللہ پاک کو نہیں سوتا نہ اونگ آتی ہے، وہ اللہ اس وقت بھی سرگی، سمیع، آپ کی باتیں سننے والا ہے، علیم، اور پوری طرح علم رکھتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔